بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ خود کھانا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا۔ جب ان کو رجم کیا گیا، غامدی صاحب تو رجم کے منکر ہیں، فلمیں تو آ رہی ہیں مارکیٹ میں، آتی رہیں گی، ان سے متاثر نہ ہوں، اور سب قرآن حدیث کا لیبل لگا کے سب۔ میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کوئی انجینئری فرقے پر، اس پہ لوگوں کے بڑے نیگیٹو کمنٹس آئے کہ وہ تو سب کو صحیح کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں کسی فرقے میں نہیں ہوں۔ ان کا جو بات چیت کا اسٹائل ہے اس میں علماء پہ طنز ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں، آپ کے بات کے اثرات کیا ہو رہے ہیں۔ دلائل اس طرح سے دینا۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میرا موضوع نہ کہیں چینج ہو جائے، مجھے تو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے رفع الیدین کا مسئلہ بیان کیا کہ بخاری میں اتنی حدیثیں ہیں، مسلم میں اتنی حدیثیں ہیں، پھر بھی یہ لوگ رفع الیدین نہیں کرتے، تو میں نے تو ان کے بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے نا ان کے بھی، جب ظاہر ہے کہ ان کے عیوب میں نے اس سے پردہ ہٹایا ہے تو ان کو تکلیف تو ہوگی۔ اب یہ طنز ہے علماء پر۔ کن علماء پہ طنز ہے؟ امام ابو حنیفہ پہ بھی ہے، امام ابو یوسف پہ بھی ہے، امام محمد پہ بھی ہے، ابراہیم نخعی پہ بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود پہ بھی ہے، حضرت علقمہ اور اسود پہ بھی ہے، اور لاکھوں کروڑوں مسلمان محمود غزنوی پہ بھی ہے، محمد ابن قاسم پہ بھی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ٹیپو سلطان پہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، شاہ ولی اللہ پہ بھی ہے، مجدد الفسانی پہ بھی ہے۔ بڑے بڑے علامے جو رفع الیدین نہیں کرتے آئے، اور مجھ پہ بھی ہے، میرے تمام بزرگوں پہ بھی ہے، اور شام کے علماء میں جو رفع الیدین نہیں کرتے ان پہ بھی ہے، مکہ اور مدینہ میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے، عرب میں بھی ہیں، ان پہ بھی ہے۔ تو یہ آپ بخاری اور مسلم کی خدمت کر رہے ہو یا امت کا تمام علماء پر سے اعتماد ہٹا رہے ہو؟ میں رفع الیدین کے مسائل نہیں چھیڑتا، میں صرف ایک اعتدال کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں کہ اس وقت امت کو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو لوگوں کو یہ بتائے کہ اس کے بھی دلائل ہیں اور اس کے بھی دلائل ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بھی دلائل ہیں اور اس کے بھی ہیں۔ دونوں قسم کے دلائل میں صدیوں پہلے بحث مکمل ہو چکی ہے۔ اب جب بحث مکمل ہو چکی اور مذاہب وجود میں آ گئے تو اب انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو اور ان مسائل پر از سر نو تحقیق مت کرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو، دوبارہ سے ان مسائل کو مت اٹھاؤ۔ دوبارہ اٹھایا تو پھر اگلی نسل پھر اٹھائے گی۔ امت یہ چھوٹے سے مسئلے کو ہی حل نہیں کر پائے گی اور بڑے بڑے مسائل امت سے رہ جائیں گے۔ فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی، فرقہ واریت بڑھے گی اس سے۔ مثال کے طور پر یہ رفع الیدین کا مسئلہ نیا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی کا مناظرہ مشہور ہے۔ امام ابو حنیفہ کے سامنے یہ بخاری مسلم کی حدیثیں تھیں، بخاری مسلم تو نہیں تھی مگر حدیثیں تو تھیں نا۔ اس کے باوجود ان کی رائے یہ بنی کہ رفع الیدین نہ کرنا بہتر ہے۔ امام شافعی کے سامنے یہ حدیثیں تھیں، ان کی رائے یہ بنی کہ کرنا بہتر ہے۔ دو رائے وجود میں آ گئیں، امت نے کہا کسی کو بھی فالو کر لو، اب مزید اس ٹاپک کو آگے مت بڑھاؤ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک طرف کے دلائل دیتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فنٹر سمجھ کے وہ کہتا ہے کہ سامنے والے پارٹی کے پاس دلائل ہیں ہی نہیں، لہذا ان پہ طنز کرتا ہے۔ ویسے کہے گا کہ وہ بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن پھر جب ٹھیک ہے تو طنز کیوں کر رہے ہو بھائی تم؟ کہ بخاری کو نہیں مانتے، یہ مسلم کو نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی نے ایک مرتبہ امام حنیفہ سے کہا کہ آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ تو امام اوزاعی نے سند پڑھنا شروع کی،
انہوں نے فرمایا کہ امام مالک کا سلسلے سے سند بیان کی، امام مالک، امام زہری، امام سالم اور عبداللہ ابن عمر، بہت زبردست سند ہے، اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور رفع الیدین کیا۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی سند پڑھنا شروع۔ اب دیکھو امام ابو حنیفہ کے پاس حدیث آ گئی نا، اس سے یہ کہنا کہ امام صاحب کو رفع الیدین کی حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، پتہ تھا، لیکن ان کی جو تحقیق تھی وہ اس کے برعکس تھی۔ وہ کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں۔ میرا مقصد یاد رکھیں، رفع الیدین کا مسئلہ چھیڑنا نہیں ہے، مقصد ہے کہ دونوں طرف ہیں۔ آپ چونکہ یا تو آپ کے پاس علم نہیں ہے، یا تفقہ نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، یا آپ کا ظرف چھوٹا ہے، آپ کو ایک طرف کا سمجھ میں آتا ہے، دوسری طرف کا سمجھنے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں، اور یہ سب اس لیے ہے کہ ایک چیز کے آپ اہل نہیں ہیں اور اہل بن کے بیٹھ گئے، تو پھر یہی ہوگا۔ یہ کام مجتہدین کے ہیں، رفع الیدین کا مسئلہ حل کرنا، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا، یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ مجتہدین کا، وہ اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں، انہی میں سے کسی کو فالو کرو۔ اب میں ملیریا کا ٹیکہ ایجاد کروں، بھائی یہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کام ہے، انہوں نے کر لیا ہے یہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی سند شروع فرمایا، حدثنا حماد قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا علقمہ قال حدثنی عبداللہ بن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے نبی نے نماز پڑھی؟ پھر رفع الیدین تکبیر تحریمہ کے وقت کیا اور اس کے علاوہ نہیں کیا۔ اب یہ مناظرہ ہو رہا ہے، کتنی شائستہ گفتگو ہو رہی ہے، دو بڑے بڑے وقت کے مجتہد۔ امام اوزاعی نے کہا کہ میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں اس کے راوی کون ہے؟ امام زہری ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ اس کے بعد حضرت سالم ہیں جو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر صحابی رسول۔ امام ابو حنیفہ نے کہا میں جو سند پیش کر رہا ہوں، حدثنی حماد، وہ کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ یہ مناظرہ پڑھے ہوئے مجھے 20-25 سال ہو گئے ہیں، تو الفاظ کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آج کل یوٹیوب پہ ایک کلپ یہ بھی آ جاتا ہے کہ امام صاحب نے تو یہ نہیں بلکہ یہ کہا تھا۔ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس ٹاپک کے لیے بھی بیٹھا نہیں تھا یہاں پہ، یہ تو ایک درمیان میں ضمناً بات آ گئی، ورنہ اس پہ بھی لوگ پکڑ لیتے ہیں، اصل چیز کو نہیں دیکھتے کہ جو آدمی مضمون بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حماد بہت بڑے فقیہ تھے کوفہ کے، اور یاد رکھو حماد جو ہیں بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے، اور دوسرا کیا، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی ہمارے اسلاف میں ان بزرگوں میں سے ہیں جن کا جگہ جگہ امام بخاری نے بہت عزت اور احترام سے نام لیا ہے، اور فقیہ بھی تھے، صرف محدث نہیں تھے، ساتھ ساتھ فقیہ بھی تھے۔ اور پھر فرمایا دوسرے ہیں علقمہ، فرمایا تم نے علقمہ کے مقابلے میں پیش کیا ہے عبداللہ ابن عمر کو، یعنی جو میری سند جا رہی ہے، جو پیرالل چل رہی ہے نا سند، تمہاری سند میں اس کے بعد راوی آ رہے ہیں صحابی، میری سند میں آ رہے ہیں تابعی۔ فرمایا کہ علقمہ صرف اس لیے عبداللہ بن عمر سے کمتر ہیں کہ صحابی نہیں ہیں، ورنہ علم میں ان سے کم نہیں ہے۔ وہ عبداللہ بن عمر کو صحابی ہونے کی فضیلت حاصل ہے، مگر یہ دعویٰ کرنا کہ وہ علقمہ سے علم میں زیادہ ہیں، یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آگے فرمایا اس کے بعد میری حدیث کے راویوں میں عبداللہ ابن مسعود، ان کے بارے میں فرمایا اما ابن مسعود فہو ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود وہ تو عبداللہ ابن مسعود ہیں، ان کے بارے میں کیا کہوں۔ کیا مطلب؟ اب یہاں سمجھو کہ محدثین کے استدلال کا انداز کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ حدیث کے راویوں میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ محدث کون ہے، محدث تو دونوں طرف ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں جو سند پیش کر رہا ہوں وہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا شمار فقہا میں ہوتا ہے، اور آپ جو راوی پیش کر رہے ہو ان کا شمار محدثین میں ہوتا ہے، فقہ میں ان کا شمار ان لوگوں سے زیادہ نہیں ہے جن کو میں نے پیش کیا۔ کیا مطلب؟ کہ حدیث کو سمجھنا یہ کام ہے فقہا کا۔ زیادہ اچھا کون سمجھا ہے؟
وہ لوگ جن کو میں نے پیش کیا. اب میں اس کو بحث چھڑ گئی کیونکہ اتنی بات کر دی نا, تو اس پہ اب کلپ آنا شروع ہو جائیں گے, یہ حدیث ضعیف ہے, یہ فلانا ہے. 5 منٹ کے اندر اندر جلدی سے سمیٹتا ہوں کہ ادھر چل پڑے ہیں, پھنس گئے ہیں اب. تو میں اصولی ایک بات کرتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھو یہ جو بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں ہیں, یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں, یہ بعد میں مرتب ہوئی ہیں. اسلام اس سے پہلے تھا. یہ جو ائمہ اربعہ ہیں نا, خاص طور پر امام ابو حنیفہ اور امام مالک, ان کا علم زیادہ تر مشاہدے پر مبنی ہے. مشاہدے پر, کیونکہ یہ وہ دور تھا جب تابعین اور تبع تابعین کی ایک جماعت زندہ تھی, تو یہ لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ کون سی نبی کی نماز ایسی ہے جس کو فالو کرنا ہے اور کون سی نماز ایسی ہے جس کو فالو نہیں کرنا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابراہیم نخعی بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. ان سے کسی نے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی, رفع الیدین کرنے والی. ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ اگر وائل ابن حجر نے نبی کو 1 مرتبہ رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو عبداللہ ابن مسعود نے 1000 مرتبہ نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. لہذا میں کس کو فالو کروں گا اس میں؟ عبداللہ ابن مسعود کو. اب لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ہم پر, یا امام ابو حنیفہ پہ گویا کہ طنز ہو رہا ہے, وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں, نہ کرنے کی حدیثیں بہت کم ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو یاد رکھو, کرنے کی حدیثیں زیادہ اس لیے ہیں کہ جو چیز کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے, جو چیز نہیں کی جاتی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. نبی نے جب جب رفع الیدین کیا صحابی نے بیان کر دیا, جب نہیں کیا تو اس کا تذکرہ نہیں کیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی دیکھو, آپ کے گھر میں کوئی بندہ آیا, وہ جو جو کام کرے گا آپ وہ تو بیان کرو گے, جو جو نہیں کرے گا وہ تھوڑی بتاؤ گے آپ. میرے گھر میں ستار بھائی آئے تھے, انہوں نے چائے بھی پی تھی, میں نے ان سے دودھ کا پوچھا, انہوں نے دودھ بھی پیا, انہوں نے کھانا بھی کھایا, چلے گئے. یہ ہوتی ہے رپورٹ. اب آپ رپورٹ پیش, میرے گھر میں ستار بھائی آئے تھے, انہوں نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے, انہوں نے بریانی بھی نہیں کھائی, پلاؤ بھی نہیں کھائی, کھچڑی بھی نہیں کھائی. بھائی لاکھوں چیزیں جو انہوں نے نہیں کھائیں. انہوں نے شربت بھی نہیں پیا, انہوں نے کولڈ ڈرنک بھی نہیں پی, انہوں نے پیپسی بھی نہیں پی, انہوں نے, بھائی یہ بتا دو کیا پیا؟ انہوں نے ڈیو پی, اس کا مطلب پیپسی نہیں پی, اس کا مطلب باقی بوتلیں نہیں پی. تو جو چیز نہیں کی جاتی اس کو راوی بیان نہیں کرتے. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے رفع الیدین کی جو حدیثیں تھیں وہ تو آ گئیں, نہ کرنے کی روایتوں کو صحابہ نے بیان نہیں کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر امام ابو حنیفہ کو پتہ کیسے چلا کہ نہ کرنے کا عمل زیادہ ہے, کرنے کا عمل کم ہے؟ یہ پتہ کیسے چلا؟ اس کا قرینہ کیا ہے؟ اس کا قرینہ صحابہ کا عمل. صحابہ میں زیادہ تر صحابہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھا کرتے تھے. میں اس موضوع پر بہت لمبا جاؤں گا نا تو پھر وہی بحث, گل ویلے دی تے پھل موسم دا. امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی. امام ترمذی مذاہب کو نقل کرنے میں بہت محتاط سمجھے جاتے ہیں. امام ترمذی نے رفع الیدین کی حدیث ذکر کی اور اس کے نیچے لکھا وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی مذہب ہے بعض اہل علم کا صحابہ میں. کیا مذہب؟ رفع الیدین کرنا. آئی بات سمجھ میں؟ نیچے حدیث لکھی ہے رفع الیدین نہ کرنے کی. نیچے کون سی حدیث لکھی ہے رفع الیدین نہ کرنے کی؟ نہ کرنے کے نیچے لکھا ہے, خود جا کے ترمذی میں دیکھ لیں, نہ کرنے کے نیچے لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی مذہب تھا بہت سارے صحابہ کا اہل علم میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام بخاری کے شاگرد. ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ رفع الیدین کرنے کا مذہب امام ترمذی کی نظر میں تھوڑے صحابہ کا تھا, اور نہ کرنے کا مذہب بولو بھائی زیادہ. صاحب اس پر فوراً کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ بھائی جو پہلا اشکال تو لوگ یہ کریں گے کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, صحابہ کا نہیں پڑھا, ہمیں حکم ہے نبی کی حدیث کو فالو کریں, صحابہ کو فالو نہیں کریں.
تو اس کا جواب فوراً دے دیا کرے ہم نے تو نبی کا پڑھا تھا, صحابہ نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ ہے بھائی, آپ حدیث کی ایسی تشریح کرو جس سے صحابہ اور نبی کا تضاد ختم ہو جائے, یہ بہتر ہے, یا ایسی تشریح کرو جس سے آپ تو نبی کے ساتھ کھڑے اور صحابہ کو آپ نبی سے سائڈ ہٹا دیں کہ ان کو نہیں پتا تھا ہم لوگ کو بتائے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو صحابہ میں جو امام اس پہ اور بہت سارے دلائل ہیں, میرا موضوع نہیں ہے یہ, موضوع نہیں ہے, تو صرف ایک اشارے دے رہا ہوں, اور میں کرنے والوں پہ طنز نہیں کر رہا. انہوں نے روایتوں, انہوں نے کہا بعض صحابہ کرتے تھے نا, اور روایات بھی ہیں تو بس ٹھیک ہے. انہوں نے نہ کرنے والی روایت کو بیان جواز پہ محمول کر دیا کہ بھئی نہ کرنا بھی جائز ہے, اس لیے صحابہ نہیں کرتے تھے. ہم کہتے تھے کہ نہیں, امام حنیفہ کی رائے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر نماز وہ رفع الیدین کے بغیر تھی. ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین بہت زیادہ کیا ہے, لیکن یہ کیونکہ کثرت رفع الیدین خشوع و خضوع کے منافی ہے, بار بار ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کمی کی. اس کی سب سے مضبوط دلیل سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے کہ نبی نے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کیا ہے, اور پھر اس کو ترک کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو امام صاحب کہتے ہیں جیسے اس کو ترک کر دیا تو باقی میں بھی ترک کر دیا, تو کیا ہو گیا اس میں؟ یہ ان کی رائے ہے. اب اس پہ کہنا کہ یہ لوگ بخاری کو نہیں مانتے, مسلم کو نہیں مانتے, حدیثوں کو نہیں مانتے, تو یہ سوائے امت میں پھوٹ ڈالنے کے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. بہت مضبوط ان کے دلائل ہیں. تو امام ترمذی کیا کہتے ہیں؟ صحابہ میں اکثریت نہیں کرتی تھی. اب نہیں کرنا یہ اس کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین نہ کرنے کا عمل زیادہ تھا, کرنے کا عمل کم تھا. ہاں میں اس پر اشکال کر رہا تھا, بعض لوگ یہ اشکال کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے, نبی کا, صحابہ کا نہیں. تو اس کا جواب ہے کہ صحابہ نے کس کا کلمہ پڑھا تھا, ہے بھائی. دوسرا اشکال یہ کر سکتے ہیں کہ جو صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, ہو سکتا ہے ان کو رفع الیدین کی حدیثیں معلوم نہ ہو. تو یہ اس لیے غلط ہے کہ امام ترمذی یہ نہیں کہہ رہے وہ بھی یقول غیر واحد من اصحاب النبی, یہی مذہب ہے بہت سارے صحابہ کا, یہ نہیں کہہ رہے وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی. صحابہ میں جو علماء تھے ان میں بہت سوں کا یہ مذہب ہے. تو کیا علماء کو نبی کی نماز نہیں پتہ ہوگی جو صبح شام نبی جو نماز پڑھ رہے ہیں رفع الیدین سے پڑھ رہے ہیں کہ بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہے ہیں؟ کیا صحابہ کو یہ علم نہیں ہوگا؟ کیوں بھائی؟ دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جہاں ہوئی ہے اس شہر کا نام کیا ہے؟ بولو نا, مدینہ. اس شہر کا نام کیا ہے؟ مدینہ. اور اس وقت نہ بخاری تھی نہ مسلم تھی. اس وقت حدیث یہ نہیں تھی حدثنی فلان قال حدثنی فلان, مجھ سے یہ کہا فلاں راوی نے, نبی نے یہ فرمایا. اس وقت جس نے نبی کی نماز دیکھنی ہے مسجد نبوی میں جا کے دیکھ لے, جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھنا شروع کر دے. صلو کما رأیتمونی اصلی, نبی نے اہل مدینہ سے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں پڑھو. تو نبی کی جب موت واقع ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کیسی نماز پڑھی جا رہی تھی اس وقت, اور مدینہ میں کیسی پڑھی جا رہی تھی. اس کی گواہی امام مالک نے دی ہے. المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک کے شاگرد ہیں قاسم, جو سب سے مستند روایت سمجھی جاتی ہے. امام قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے رفع الیدین کے بارے میں پوچھا, امام مالک نے فرمایا کہ میں نے اہل مدینہ کو رفع الیدین کرتا ہوا نہیں پایا. نہیں آ رہی نا؟ تو وہ مدینہ جہاں نبی کی موت واقع ہوئی وہاں تابعین, صحابہ کے جو شاگرد تھے نا وہ تابعین, وہ رفع الیدین نہیں کر رہے تھے. تو اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ بھئی یہ تو بخاری مسلم تو تھی نہیں, یہ تو فالو کر رہے تھے, سینہ بسینہ دیکھ رہے تھے. دوسرا علم کا سب سے بڑا مرکز تھا اس وقت کوفہ. کیوں مرکز تھا یہ بھی بتا دوں, اس لیے کہ آخری خلیفہ حضرت علی جو دار الخلافہ ہوا کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے علم کا مرکز ہوتا ہے. جیسے ایک زمانے میں بغداد تھا, تو حضرت علی جب ہجرت کر کے گئے ہیں کوفہ, 1400 صاحب علم صحابہ بڑے بڑے علامے وہ حضرت علی کے ساتھ کہاں چلے گئے؟ کوفہ میں. اور وہاں عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ پہلے سے موجود تھے. عبداللہ بن مسعود کا تو بہت بڑا مقام ہے, اتنا بڑا مقام ہے کہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ فقہ میں, فقہ کا مطلب قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے میں, اللہ نے جیسے عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کو شہرت دی ہے ایسی شہرت اللہ نے کسی کو نہیں دی. ایسی شہرت کسی کو بھی نہیں ملی.
اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا ایک دن عبداللہ بن مسعود کی طرف اشارہ کر کے، لا تسألونی ما دام فیکم ھذا الحبر موجودا، مجھ سے اس وقت تک مسائل نہ پوچھا کرو جب تک تمہارے درمیان یہ علامہ موجود ہیں. وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. وہ نہیں کہتے میں قرآن حدیث سے بتاتا ہوں مجھ سے پوچھو، یہ والا کیا کر رہا ہے اس سے نہیں پوچھو. تو بھائی وہ جانتے تھے کہ قرآن حدیث میرے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، لیکن وہ اعتراف کر رہے ہیں یہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں مجھ سے، کیونکہ صحابی تھے نا، تربیت ہوئی بھی تھی. آج کل جو نئی نئی فلمیں آ رہی ہیں ان بیچاروں کی تربیت نہیں ہے، کبھی کسی بزرگ کی جوتیاں سیدھی نہیں کی انہوں نے، کسی بزرگ سے ڈانٹ نہیں کھائی. علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، تواضع پیدا کرنی پڑتی ہے، انکساری پیدا کرنی پڑتی ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. جب یہ رگڑے ہوتے ہیں تو پھر بزرگوں کا احترام دل میں آتا ہے، اکابر کا، علماء کا، ائمہ کا، محدثین کا سب سے عقیدت محبت ہوتی ہے. ان کے بارے میں انسان زبان بہت احتیاط سے استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں جاہل کہتا ہے، کہتا ہے بھائی ہم جاہل ہیں، وہ تھے پڑھے لکھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کے مقابلے میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ اپنے آپ کو مفتی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ہم آپ کو آپ کے مقابلے میں مفتی کہہ رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ عجیب عجیب طنز آتے ہیں میرے اوپر. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو مقلد ہیں، آپ تو جاہل ہیں، آپ کو تو آتا کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں آتا مجتہدین کے مقابلے میں، آپ کے مقابلے میں اللہ کا شکر ہے بہت کچھ آتا ہے. آپ کو تو اتنا بھی نہیں آتا کہ کیسے بزرگوں کا احترام ہوتا ہے، کیسے ادب ہوتا ہے، کیسے تمیز ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے ہم بہت سوں کے مقابلے میں نالائق ہیں، ہم یہ نہیں کہتے. تو دوسرا علمی مرکز کیا تھا؟ کوفہ تھا. اب کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود گئے ہیں، حضرت علی گئے ہیں. کوفہ کے بارے میں اہل کوفہ کا اجماع تھا کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، کان اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. حضرت علی کے شاگرد اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے. البتہ حضرت علی سے بعض موقع پر احیاناً ثابت بھی ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں اگر کوئی کبھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی ناجائز تھوڑی کہتے ہیں ہم. افضل کیا ہے کہ عام طور پہ جو آپ کی نماز ہونی چاہیے وہ رفع الیدین کے بغیر. یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، اور اسی رائے کو امت کے ایک بہت بڑے طبقے نے فالو کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے اس قریب بھی ہے کہ اس میں خشوع زیادہ ہے. آپ دیکھیں جو لوگ بار بار کر رہے ہو تو بار بار ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی اسکنو، نماز میں سکون پیدا کرو. لیکن اس کے باوجود امام شافعی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. انہوں نے روایات کو دیکھا، حدیث کے ظاہر کو دیکھا، کوئی اگر اس کو فالو کرتا ہے سبحان اللہ. صحابہ کرام میں اگر اکثر صحابہ امام ترمذی کی شہادت کے مطابق رفع الیدین نہیں کرتے تھے تو بہت سے کرتے بھی تو تھے نا. تو ان کو بھی تو ہم تھوڑی مسلمانوں کی فہرست سے نکال سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی ہر ادا اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے کسی نہ کسی شکل میں وہ ادا قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی ہے. تو یہ والی بھی محفوظ کر دی، وہ والی بھی محفوظ. لیکن یہ جو بیچ والی ہے کہ یہ والا ادھر والے کو اور وہ والا ادھر والے پہ طنز مارے، کیونکہ یہ طنز کیے جا رہے ہیں، طنز مارے جا رہے ہیں. یہ بخاری کو نہیں مانتے، یہ مسلم کو نہیں مانتے، یہ فلاں کو نہیں مانتے، یہ یوں کو نہیں مانتے. تو اہل کوفہ بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ دو بڑے بڑے علمی مرکز تھے. اگر یہ نہیں کر رہے تو اس کے نہ کرنے کو بھی دلیل سمجھا گیا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر عمل یہ تھا. باقی وہ میں نے وجہ بتا دی کہ رفع الیدین کی حدیثیں. اچھا ایک آخری بات، ترمذی کی جو حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی رفع الیدین نہ کرنے والی، اس کو بھی یہ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے، اور عبداللہ ابن مبارک کے حوالے دیتے ہیں. عوام کے پاس کامل علم نہیں ہوتا، عوام کو مغالطے میں ڈالنا بہت آسان ہے. حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے ترمذی میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی نے ایسے نماز پڑھی اور صرف تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں وہ نماز پڑھ کے بتاؤں جو نبی نے پڑھی، اور اس میں بھی آتا ہے صرف پہلی میں رفع الیدین کیا. تو عبداللہ بن مبارک نے پہلی والی حدیث کو ضعیف کہا ہے، دوسری والی کو نہیں کہا. تو اب لوگ مغالطے میں آ جاتے ہیں، علم نہیں ہوتا یا بیچارے کنفیوز ہوتے ہیں، اجتہاد تو ہے نہیں نا. تو وہ عبداللہ بن مبارک کا مقولہ پہلے والے کے بجائے دوسرے پہ فٹ کر دیتے ہیں. دوسری حدیث کو تو امام ترمذی نے خود صحیح کہا ہے، ایک نسخے میں حسن صحیح کہا ہے، ایک نسخے میں حسن کہا ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پبلک کا کام نہیں ہے ان بکھیڑوں میں پڑے.
لوگ کہتے ہیں میں خود تحقیق کروں گا رفع الیدین کی، تو کرو نا آپ تحقیق، ایک ترمذی کی حدیث کی تحقیق کرو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، اسی میں 1 مہینہ چاہیے آپ کو، اتنی مغالطیں ہیں اس میں. وہ ایک نسخہ اٹھا کے لے آئے گا، ایک دوسرا نسخہ. ہمارے ایک دوست نے ترمذی کی حدیث پہ مناظرہ شروع کر دیا کسی سے، دوست کا دعویٰ تھا یہ صحیح ہے، ان حضرات کا دعویٰ تھا یہ ضعیف ہے. 1 مہینے وہ مناظرہ چلتا رہا ہے. میرے دماغ بھی کھاتا رہا، میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے کچھ اور کرنے دے. وہ نسخے قدیم قاف میم کے نسخے اٹھا کے لے آئے. کیا لکھا ہے بھائی ان بحثوں میں؟ چھوڑو سب. ایک بات تھی، امام ابو حنیفہ کی رائے بن گئی، امام شافعی کی اس کے خلاف ہو گئی، رائے وجود میں آ گئی، کتابوں میں لکھ لی گئی، علماء نے فتویٰ دے دیا، بھائی ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو، سب کو صحیح سمجھو، آگے بڑھو. اب کوئی دوسرا کام کرو، اب شادیاں کرو، اب بچے پیدا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تبھی یہ شادیاں نہ کرنے کا وبال ہے. جن لوگوں کی 2-2 3 ہوتی نا، وہ اتنے بکھیڑوں میں پڑے ہوتے. ایک بیوی والا جو ہے نا، سارے یہ مسائل وہ پیدا کرتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. بچے بھی ہو گئے، بچے اسکول بھی چلے گئے، اب وہ آئے گا یار وہ گرین والے کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یار رفع الیدین، وہ تم لوگ نے جو حدیث پیش کی وہ ضعیف ہے، وہ انجینئر صاحب نے تو کہا وہ صحیح ہے، اس نے تو اتنے دلائل دیے، اب آپ اس کے خلاف. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں لگاؤ گے، بچے پیدا ہوں گے تو آپ میرے پاس آؤ گے، حضرت کچھ بتاؤ یار، پیدا تو ہو گئے، کوئی ختنے سینٹر بتا دو کہاں ختنے کرواؤں ٹھیک ہے نا. حضرت وہ بھاگ گئی گھر سے، حضرت یہ مسئلہ ہو گیا، وہ پھر ان بکھیڑوں میں پڑتا ہی نہیں ہے. پھر وہ اولاد کی تربیت، اس کو میں عالم بناؤں، اس کو واعظ بناؤں، مفتی بناؤں، اس کو انجینئر بناؤں، اس کو ان چکروں میں. جیسے آپ اگر دنیا میں جائیں گے نا، ایک ہال سے باہر نکلیں گے تو آپ کو ان سے بڑے بڑے اختلافات نظر آئیں گے. لوگ اللہ کے وجود ہی کے منکر ہیں. انگریز کہتا ہے تو رفع الیدین کر، رفع الیدین کے بغیر کر، میں نماز ہی نہیں مانتا ٹھیک ہے. انگریز کیا کہتا ہے؟ یہ نماز کہاں سے نکالی، انجوائے کرو لائف کو، کیا وضو کر رہے ہو، استنجا 1 گھنٹہ بیٹھ کے استنجے میں لگاتے ہو، لوٹے لے کے گھوم رہے ہو تم لوگ، کیا ہے ترقی نہیں کر سکتے. انگریز تو ان باتوں پہ اعتراض کرتا ہے. لبرل لوگ جو ہے نا، ان کو تو استنجے پہ بھی وہ غصہ آتا ہے کہ یہ کیا ہے، کھڑے کھڑے پینٹ زپ کھولو، پیشاب کرو، نکلو یہاں سے. یہ کیا مولویوں نے بنایا ہوا ہے، وہ بیٹھو لیٹرین میں جانے کی دعا، لیٹرین سے نکلنے کی دعا ہے بھائی. وہاں بیٹھو، پھر 2 لوٹے پورے چھینٹے نہ پڑ جائیں. انگریز جو ہے نا ان باتوں پہ ہنس رہا ہے. تو ہم نے انگریز کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی جانے کی بھی دعا ہوتی ہے کیونکہ اسلام تہذیب سکھاتا ہے بھائی واش روم بھی تمیز سے جاؤ. یہ کیا ہے؟ میں ایک دفعہ کسی دوسرے ملک میں تھا، ملک کا نام نہیں بتاؤں گا آپ کو، وہ اس ملک کی توہین ہو جائے گی. تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک جہاز، نئی فلائٹ آئی ہے، کچھ گورے اترے. میں پہلی مرتبہ یہ منظر میں نے دیکھا تھا. کچھ گورے اترے، لائن سے کھڑے ہوئے ہیں. گورے اترتے ہی نا، وہ سوٹ ٹائی میں تھے، بریف کیس ان کے ہاتھ میں، اور وہ یعنی عام جہاز نہیں تھا جو مسافروں والا جہاز ہوتا ہے، کوئی حکومتی اہلکار ہوں گے. رن وے پہ ہی اتر گئے. وہ پتہ نہیں رن وے پہ کیوں اترے، کیا حکمتی واللہ عالم. تو وہ اتر کے سارے نیچے اترے اور میں نے دیکھا لائن سے کھڑے ہوئے ہیں بالکل جیسے. میں غور سے دیکھ رہا ہوں ایئرپورٹ کی جالیوں سے کہ یار یہ کوئی ان کی عبادت ہے کہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہی ہم نے سب نے کیا کرنا ہے، لائن سے کھڑے ہونا ہے. لائن سے شاید کوئی عبادت کا ان کا طریقہ ہو، کوئی غیر مذہب کیوں، یا یہ کوئی سیکیورٹی کے لوگ ہیں کیا ہے. میں بہت دیر سے کافی دیر دیکھ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے. میں نے ساتھ والے میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، سب پیشاب کر رہے ہیں کھڑے ہو کر، لائن سے کھڑے ہوئے کندھے سے، جیسے نماز میں ہوتے ہیں نا باجماعت، اور زبیں کھول کے. وہ تو شکر ہے قریب نہیں تھے، شکر ہے قریب نہیں تھے، سب دھار لگا کے. تو بھائی اب اسلام اتنی تو تمیز سکھائے گا نہیں، کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو تو ہمیں تو دنیا کو تہذیب سکھانی ہے، گھریلو نظام کو صحیح کرنا ہے. ہم اگر ابھی ان چکروں میں پڑیں گے تو اس لیے سب کے پاس قرآن و حدیث ہے. ایک آخری بات، بنیادی عقائد میں ہمیں تحقیق کرنے کا حکم ہے، اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں. اسی طرح جو بالکل اجماعی باتیں، بدعت ہے، کونڈے مونڈے ہو گئے، اور یہ جو ہم جس طرح سے اپنی طرف سے جو ہم نبی کی یاد مناتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، اور جس کا کوئی بھی اس کا دنیا میں قائل رہا ہی نہیں ہے، تو ایسی چیزوں میں ہمیں شریعت حکم دیتی ہے کہ بھئی تحقیق کر کے حقیقت تک پہنچو. باقی جو فروعی مسائل ہیں جو مجتہدین میں اختلافی ہیں، اس میں عوام کو تحقیق کی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں کہ عوام کو ثواب ملے گا، اجازت نہیں ہے، آپ اس کے اہل نہیں ہیں. اور یہ قرآن سے ثابت ہے.
قرآن میں جو آتا ہے نا کہ ہم نے قرآن و حدیث کو آسان کر دیا، تو قرآن سے مراد ہے نصیحت کے لیے آسان کر دیا، فقہی مسائل کے لیے آسان کر دیا، ایسا قرآن میں کہیں نہیں ہے. اس کے لیے الگ آیتیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسائل کا استنباط، فروعی مسائل، اس میں قرآن بہت مشکل ہے. اب اس کے دلائل کیا ہیں یہ کسی اور وقت میں دوں گا. وہ بہت مشکل بنایا ہے، تبھی اس کے لیے فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں. وہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. یہ بھی سب قرآن ہی سے ثابت ہیں، یہ باتیں جو میں کر. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے. اللہ اکبر لا الہ